اور یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ بے گئے ہیں. باقاعدہ 2-4 دن پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مرد عورت کے درمیان نماز میں کوئی فرق ہے؟ ہم نے کہا فرق ہے. فرق نہیں. باقاعدہ نماز بھی خاتون اس طرح پڑھ رہی ہے. کس طرح؟ جس طرح مرد پڑھتے ہیں. ہم نے کہا جسمانی طور پہ بھی اللہ نے فرق رکھا ہے اور روحانی اعمال کے اعتبار سے بھی فرق ہے. روزہ ہے، حج ہے، اس کے اعمال دیکھیں، عورتوں کا الگ تھلگ ہے، بالکل ایک نہیں ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں بھی ایک نہیں ہے. کہتے ہیں بخاری شریف میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہو. تو یہاں پر 7 شقیں ہیں، 7 حکم ہے. صرف ایک حکم کو نہ لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرح نماز پڑھو. ٹھیک ہے، یہ کہا ہے. ایک وفد آیا تھا، انہیں نبی علیہ السلام نے چند دن قیام کے بعد پھر ایک تعلیم دی کہ گھروں میں جاؤ مستورات کو تعلیم دو، وہاں ان کو دین بتاؤ، اور اس کے بعد تم میں سے کوئی ایک اذان دے، تم میں سے کوئی ایک بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. اس طرح 7 شقیں ہیں. 7 شقوں میں کوئی 6 شق کی بات ہی نہیں ہے. ایک کو لے کر بیٹھ گئے. بھائی پھر مؤذن بھی عورت کو بناؤ نا، اذان کے لیے آگے اس کو کھڑا کرو نا. پھر امامت کے لیے جو تمہاری دادی اماں جان ہے اس کو آگے کھڑا کرو. یہ تو عجیب مسئلہ اور فلسفہ پیدا ہو جائے گا. ایک چیز کو لے لیا. پھر اس طرح تو آپ قرآن اٹھا کر کہہ سکیں گے قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نماز نہ پڑھیں. آگے بھی آیت دیکھنی ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے یہ گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہیں. گناہ پہلے ذکر کیا، فائدے بعد میں ذکر کیا. ساتھ کوئی شخص کے فائدے تو ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم جوا بھی کھیلیں، ہم شراب بھی پیے. تو اس آیت سے کوئی یہ اپنی دلیل سمجھ لے اور ثبوت سمجھ لے تو وہ دوسری آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا. دوسری آیت میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا اِنَّهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان، یہ شیطانی کرتوت اعمال ہے، اس سے بعض اہل ایمان ہو جائے. جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لہذا مرد اور عورت نماز ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. تو جواب ہم کہتے ہیں پہلے آپ مکمل حدیث سن لیں، مکمل حدیث، اس کے بعد جواب دینا آسان ہوگا. یہ حضرت امام بخاری نقل فرماتے ہیں وابی قال حدثنا مالک قال اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن شبابۃ متقاربون فقمنا عنده 20 یوما ولیلہ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعد فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 7 حکم دیے ہیں. نمبر 1 ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. نمبر 2 فاقیموا فیہم، وہاں جا کر قیام کرو. نمبر 3 علموہم، ان کو دین سکھاؤ. نمبر 4 مروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو. نمبر 5 صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نمبر 6 فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک آدمی اذان دے جب نماز کا وقت ہو. نمبر 7 ولیؤمکم اکبرکم، جو تم قافلے میں مرد بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حکم دیے ہیں ان میں 6 کو فریقین دونوں مانتے ہیں کہ تعلق مردوں سے ہے. آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، گھر والوں کے پاس جاؤ، یہ خطاب بھی مردوں کو ہے. اقیموا فیہم، یہ بھی مردوں کو ہے. علموہم، یہ بھی مردوں کو ہے. مروہم، یہ بھی مردوں کو ہے. آگے ولیؤذن لکم احدکم، یہ بھی مردوں کو ہے. ولیؤمکم اکبرکم، یہ بھی مردوں کو ہے. تو 7 حکم دیے، ان میں سے 6 آپ مانتے ہیں مردوں کے لیے. ایک پر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردوں عورتوں سب کو خطاب ہے؟ بھئی جب خطاب اس قافلے کو ہے جس میں 20 آدمی تھے تو سارے خطاب ان مردوں کو کیے جا رہے ہیں، خواتین کو تو یہاں خطاب کیا ہی نہیں جا رہا. اس لیے یہ حدیث مردوں کے ساتھ ہے، اس کا خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں.
اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں. دیکھیں اگر یوں خطاب مردوں کو ہو، اللہ اکبر، یوں خطاب مردوں کو ہو اور عورتوں دونوں کو ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں. عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ نہیں. مجھ سے غیر مقلد نے فون پہ سے حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نماز پڑھنے سے مجھے پڑھتے دیکھا، یہ خطاب مردوں عورتوں دونوں کا ہے، تو اس میں تو عورت مرد کی طرح نماز پڑھے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا اس میں یہ بھی ہے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم اپنی کسی ایک مسجد میں کسی عورت کو مؤذن رکھ لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حدیث میں تو ہے. کئی دادی اماں کو امام رکھ لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حدیث میں تو وَلِأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. کہا اس کا تعلق مردوں سے ہے. میں نے کہا جس کا تعلق اس کا مردوں سے ہے، اسی طرح بقیہ پوری حدیث کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.